السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو چلمن کے پار ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ اب ہم نے نیا ناول شروع کیا ہے، کف سے ظلمات۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے یہ بھی ناول آپ کو پسند آئے گا۔ ایپیسوڈ کے اینڈ پہ اپنا پیار انداز میں دکھائیں۔ اونچا میری جان، یونیورسٹی کا وقت ہو گیا ہے، آج پہلا دن ہے بیٹے، آج ہی دیر ہو جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی نیچے نور بیٹھی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ماریہ بیگم نے محبت سے اس کے قریب بیٹھتے اس کے گھنے سلکی بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت پاش لہجے میں کہتے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اماں، وہ موندی موندی سی آنکھیں کھولتی، ان کی گود میں سر رکھتی، ان کا ہاتھ تھامتی، پشت پر لب رکھتی ان سے لپٹ گئی۔ ماں کی جان، میں قربان میری زندگی، بابا جان آپ کے منتظر ہیں، ناشتہ کے لیے بیٹھے ہیں کب سے۔ آپ جانتی ہو نا، آپ کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے، اس کے بال سہلاتی، محبت بھرے لہجے میں بولی تو وہ جو مزے سے آڑی ترچھی لیٹی تھی، ماں سے چپک کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ساری نیند بھگ سے اڑی اور تیزی سے اٹھتی واش روم کی جانب بھاگی۔ اذان بچا آرام سے۔ ماں جان آپ نہیں جانتی، نور کل سے مجھے لینے نہیں آئے گی اگر دیر ہو گئی تو، اور بابا جان کو بھی تو کام تھا نا آج کچھ۔ اور واش روم سے آواز لگاتی بولی، ماں جان میرا ڈریس بیڈ پر رکھ جائے، میں بس 5 منٹ میں آنے لگی ہوں۔ ماریہ بیگم نے اس کا ایک جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا اور اس کا بستر سمیٹتے نیچے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے زینے تیزی سے پھلانگتے آ رہی تھی۔ آرام سے بچہ۔ اذان سلام کرتے اون چودھری کے گلے لگتی، ان کے گال پر لب رکھتی ہوئی پیچھے ہوئی، وعلیکم السلام میری جان، آج دیر کر دی میرے بیٹے نے۔ اون چودھری کی تو جان بستی تھی اس گڑیا میں۔ سوری پاپا جان، ایکچولی میں رات میں مووی دیکھ رہی تھی تو صبح آنکھ نہیں کھل پائی، آج آپ نے بھی نہیں جگایا۔ وہ منہ پھولاتے ماریہ بیگم کی جانب رخ کرتی منہ کھولتے پراٹھے کا لقمہ کھانے لگی۔ وہ ماریہ بیگم کی عادت تھی اسے خود ناشتہ کروانے کی۔ سوری نور۔ نور جو ناشتہ کر رہی تھی وہ مسکراتی بولی، اٹس اوکے بیبی۔ ماں چچی نہیں آئی ابھی تک؟ بیٹا فائق کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے سلا رہی ہے، ابھی گئی ہیں کچھ دیر پہلے۔ وہ سہلادہ جوس پیتی اٹھ گئی۔ یہ تھی ان چودھری کی چھوٹی سی فیملی، جس میں ان کی بیوی ماریہ بیگم اور اذان چودھری تھی۔ ان تینوں کو کسی چوتھے کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنی دنیا میں بے انتہا خوش تھے۔ ان چودھری اور ضیا چودھری اور زین چودھری 3 بھائی تھے اور ماشاءاللہ سے تینوں میں بے انتہا اتفاق اور محبت تھا۔ سب سے بڑے ضیا چودھری تھے، جن کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور ان کا گھر زین چودھری اور اون چودھری سے کچھ فاصلے کی مسافت پر تھا۔ سڑک کے کنارے اون چودھری کی شاندار محل نما کوٹھی تھی، جس میں دنیا جہاں کی تمام آسائشیں موجود تھیں۔ کچھ ان کے باپ دادا کی بہت جائیدادیں تھیں اور کچھ ان تینوں کی محنت کا صلہ تھا۔ تینوں بھائیوں کا زمینوں کا کام تھا اور زین چودھری اس کے علاوہ پراپرٹی ڈیلنگ کا بھی کام کرتے تھے، جس سے انہیں مزید فائدہ ہوتا کہ کب کہاں کوئی زمین خریدنی یا بیچنی ہے۔ ضیا چودھری کے تینوں بچے شادی شدہ تھے، سوائے نور کے جو اذان کی ہم عمر تھی۔ اون چودھری کی ایک بیٹی اذان چودھری تھی، جس میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ شادی کے 13 سالہ بعد ان اتنی منتوں مرادوں کے بعد انہیں اللہ پاک نے اذان سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے ہاتھوں کا چھلا بنا کر رکھتے، اس پر کبھی آنچ نہ آنے دیتے۔ زین چودھری کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا 5 سال کا اور بیٹی 7 سال کی۔ وہ اون چودھری کے ساتھ ہی رہتے، الگ پورشن میں۔ چلیں بابا اٹھ جائیں، دیر ہو جائے گی۔ وہ ماں کے گلے لگتے بولی، جو اٹھ کر اب دعائیں پڑھتی اس پر پھونک رہی تھیں، اللہ پاک بری نظر سے بچائے میرے بچے کو، دعا دیتی۔ وہ دونوں کو پیار کرتے اپنا خیال رکھنے کا کہتی، انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ نور اور اذان کا آج پہلا دن تھا یونیورسٹی میں، اس لیے بہت پرجوش تھیں۔ دونوں نے بی ایس زوالوجی سلیکٹ کیا تھا اور دونوں ہی بہت ذہین تھیں۔
مون چودھری شروع دن سے آج تک خود ان دونوں کو چھوڑنے جاتے تھے۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ بھابھی زانو چلی گئی۔ ان کو وہیں کھڑا دیکھ کر عریشہ نے پوچھا، تم جانتی تو ہو جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے میں یہیں کھڑی رہتی ہوں؟ وہ پلٹتے بولی تو عریشہ بھی مسکرا دی۔ جانتی ہوں بہت جلدی آنے کی، لیکن فائق سو ہی نہیں رہا تھا۔ اب ان کے بابا کو کہا ہے اسے ذرا پاس رکھیں، میں اذان کو گھٹ لگ بولا۔ وہ مسکراتے گویا ہوئی پوچھ رہی تھی، آپ کا بھی میں نے بتایا ہے فائق کی طبیعت کا، آپ فکر نہ کرو، فائق پر دھیان دو، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل لے جاؤ بچے کو، اس کے بغیر آج ناشتے پر بھی رونق نہ تھی۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی۔ یوں ہی باتیں کرتے وہ اندر آ گئیں۔ رہتے وہ ساتھ تھے لیکن پورشن الگ تھے، جس کا ایک دروازہ ماریہ بیگم کے کچن سے کھلتا اور ایک سدا دروازہ الگ باہر کی جانب۔ سارا دن تو ان کا اکٹھے ہی گزرتا، کیونکہ اذان تو کالج ہوتی، پیچھے سے وہ بچوں اور عریشہ کے ساتھ لگی رہتی، ورنہ اذان کی چیزیں سمیٹتی رہتی۔ ان کی کل کائنات تو اذان چودھری کے گرد گردش کرتی تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ اون چودھری کو خدا حافظ کہتے باہر نکلے۔ وہ انہیں خیال سے جانے کی ہدایت کرتے اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی سامنے کھڑی انہیں اپنی سہیلیاں دکھائی دیں، جو انہیں گیٹ سے اندر داخل ہوتا دیکھ اچک اچک کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ ان کے قریب جاتے وہ دونوں پرجوشی سے ملی۔ وہ پہلی بار یونیورسٹی نہیں آئی تھیں۔ اکثر اوقات نور کی بڑی بہن، جس نے باٹنی میں بی ایس سی کمپلیٹ کی تھی، پچھلے سال اس کے ساتھ آتی رہتی تھیں۔ ان کے خاندان میں لڑکیاں اچھا خاصا پڑھ رہی تھیں اور آگے ایک اچھے مقام تک پہنچی تھیں۔ ماشاءاللہ سے آگے ان کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ نوکری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اور نور اپنی بڑی بہن سے کافی متاثر تھی اور آگے اچھا پڑھنا چاہتی تھی۔ دانین کہاں ہوں؟ ابھی تک میرے کپڑے نہیں نکالے؟ اذلان جو ابھی فریش ہوتا واش روم سے نکلا تھا، ٹاول سے بال رگڑتے بلند آواز میں بولا، بس آ رہی ہوں۔ دانین روحانسی سی ہوتی جلدی سے اپنی ساس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جن کو صبح سویرے اٹھ کر کھانے کی عادت تھی۔ ان کو ان کے کمرے میں ناشتہ دیتی وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ کھڑا وارڈروب میں سر دیے اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے قریب آتے اس کا ڈریس نکالنے لگی۔ یار تو پہلے نکالنا چاہیے تھا نا، تم جانتی بھی ہو مجھے آج جانا ہے کام کے سلسلے میں، سوری وہ امی نے بلا لیا تھا۔ اس کی پینٹ شرٹ نکال کر اسے پکڑاتی ناشتے کا پوچھنے لگی، جو مرضی بنا دو یار، مگر جلدی، بہت مشکل سے بندہ ہاتھ لگا ہے، آج سارا کام مکمل کر لوں تاکہ کل تک ٹکٹ کنفرم ہو جائے۔ اور وہ جو کمرے سے نکل رہی تھی، اس کی آخری بات پر آنکھوں میں نمی امڑنے لگی۔ لیکن جانتی تھی پرواہ کس کو تھی۔ میز پر اس کے سامنے پراٹھا رکھتے وہ اپنے لیے بھی ساتھ ہی ناشتہ لے آئی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کے ہاتھ کے بلوں والے پراٹھے اسے بہت پسند تھے، جو وہ بغیر ساتھ کچھ لیے چائے کے ساتھ کھا لیتا۔ دانین بھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ امی باہر نہیں آئی ہیں ابھی تک؟ اذلان نے لقمہ منہ میں رکھتے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہ ناشتہ کر کے لیٹ گئی ہیں، نابیہ سوئی ہوئی ہے، انہوں نے منع کیا ہے اسے اٹھانے سے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے اپنی اکلوتی چھوٹی نند کا بتاتے اسے دیکھنے لگی، جسے سب کی فکر تھی سوائے اس کے۔ ایک شکوہ کن نگاہ اس پر ڈالتی وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ اچھا، جب بیا اٹھی تو اسے ناشتہ پوچھ لینا، جانتی ہو نا ذرا چھوٹی سی بات ہو تو موڈ بگڑ جاتا ہے اس کا، پھر کچھ منگوانا ہوا تو مجھے کال کر دینا، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ماتھے پر لب رکھتے وہ باہر نکل گیا، اور دانین ایک ہوک بھرتے دروازہ لاک کرتے اپنے کاموں میں جٹ گئی کہ اب سب کام اسے ہی کرنا تھا۔ ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے دانین کا نکاح اس کے دور کے رشتہ داروں میں ہوا تھا 2 ماہ قبل۔
اذلان جرمن میں ایک کمپنی میں ملازمت پر تھا۔ 30 سالہ اذلان جب پاکستان واپس آیا تو اس کا اصل مقصد اب شادی کر کے واپسی کا تھا، لیکن عظمیٰ بیگم کو تو بیٹی کے باہر جانے سے کوئی کوہ کا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ مہینہ رشتے کی تلاش میں بھٹکتی رہی، لڑکی پسند نہ آتی، کبھی چھوٹی بہن کو تو کبھی انہیں، اور اکثر اذلان کو۔ دانین کی والدہ ان کے رشتے میں کزن لگتی تھیں اور خامد کی جانب سے بھی رشتہ تھا، تو ایسے میں اکثر وہ ان کے ہاں چکر لگا لیتیں۔ لبنہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی دانین، جو اسکول میں نوکری کرتی تھی اور اچھی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ان کے شوہر دانین کے والد صاحب بھی ایک استاد تھے اور گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے۔ عظمیٰ بیگم ان کے گھر اذلان کے رشتے کے سلسلے میں تشریف لائی ہی تھیں کہ ان کو کہا جائے کہ کوئی اچھی لڑکی ان کی نظر میں ہو تو۔ کیونکہ نبیل صاحب کالج میں پڑھاتے تھے تو وہ کوئی اچھی امیر پارٹی میں اذلان کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن قسمت کا کچھ اور منظور تھا۔ دانین جو اسکول سے ابھی واپس آئی تھی، انہیں سلام کرتی اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ بیل کی آواز سنتے لبنہ بیگم نے دانین کو آواز دی، "بیٹے ذرا دیکھو، آپ کے بابا آئے ہوں گے۔" دانین نے جی اچھا کہتے سر پر اسکارف اوڑھتے تیزی سے دروازہ کھولا بغیر پوچھے، لیکن سامنے نبیل صاحب کی بجائے کسی انجان کو کھڑے پایا۔ "جی آپ کو۔" اذلان جو بیل بجاتے اپنے فون میں محو میٹھی سی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے آنکھوں میں الجھن لیے اس سے جواب طلب کر رہی تھی اور وہ ساکت کھڑا اس کے حسین نقوش میں کھو سا گیا۔ اذلان ملک کے دل کی دنیا میں ہلچل مچی تھی، اتنی حسین آنکھیں، اس کی آنکھوں کے سحر میں وہ کھو سا گیا۔ دانین 24 سالہ خوبصورت تیکھے نقوش والی لڑکی تھی، سر پر گلابی اسکارف اوڑھے، گلابی باریک لب، ہیزل گرین آنکھیں، شہابی رنگت اور متوازن سراپا۔ وہ پرکشش تھی بہت اور متضاد اس کی شہابی رنگت، جو اسے مزید دلکش بناتی، کہ سامنے والے کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی، جیسے اس وقت اذلان ملک ہوا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں خود پر مرکوز دیکھ کے اس کا دل الگ رنگ میں دھڑکنے لگا۔ دانین سامنے کھڑے شخص کی نگاہوں سے خوف زدہ ہوتی، اس کی جانب ایک نگاہ ڈالتے اس کا جائزہ لیتی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہ رہ پائی۔ وہ سامنے کھڑا، سیاہ جینز، گرے شرٹ، بلیک جیکٹ، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے، گہری سرمئی آنکھیں اپنی سرخ سفید رنگت سمیت کسی کو بھی اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کا وجیح خوبصورت چہرہ اور دلکش پرسنالٹی میں ایک الگ ہی رعب تھا۔ کثرتی بدن اور دراز قد سمیت کھڑا، اس کے چہرے کو دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ اذلان ملک جیسا خوبصورت مرد ہزاروں لڑکیوں کی خواہش تھا۔ دانین نے اس کا مکمل جائزہ لیتے ہی دل میں اس کی ذات سے متاثر ہوتے منہ پھیرتے دروازہ بند کرنا چاہا۔ چونکہ نبیل صاحب کالج میں استاد تھے تو اسے لگا کہ ان سے ہی ملاقات کے لیے آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلا آپ کو پڑھنے کو ملے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمیں آج ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کو اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی، ہم آپ لوگوں کا انتظار کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔